بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ شاید امام جو ہے ہمارا ملازم ہے اور جو کچھ ہم کہیں وہ ہماری بات کو مانے۔ ہر شخص جو ہے یہی سوچ لے کر کے آتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر نماز کا وقت ہو چکا ہے، جماعت کا وقت ہو چکا ہے، امام نہیں آیا، لیٹ ہو گیا، تو اتنا شور مچاتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں اور ایسی مخالفت کرتے ہیں اور ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ شاید کوئی امام نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اس نے جرم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیٹ ہو گئے یا وقت پر نماز نہیں پڑھا سکا۔ جبکہ وہ بھی انسان ہے، اسے بھی نیند آ سکتی ہے، وہ کہیں لیٹ ہو سکتا ہے، کسی راستے میں کہیں پھنس گیا ہوگا یا اسے کوئی چیز یاد نہیں رہی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اقامہ ہو گئی، آپ مصلی پر کھڑے ہیں، آپ کو یاد آ جاتا ہے آپ مسجد نبوی میں آ چکے ہیں، اپنے مصلی پر کھڑے ہیں، صحابہ موجود ہیں، تکبیر بھی ہو گئی، جماعت بھی کھڑی ہو گئی، آپ کو یاد آتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ تو غسل لازم ہے، جنبی ہوں میں، غسل تو لازم ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تم ٹھہرے رہو، رک جاؤ۔ آپ پھر جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ آپ کے جو غسل کے پانی کے قطرات جو ہیں وہ گر رہے ہیں۔ آپ آتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دلیل ہے۔ کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ سے یہ غلطی ہو گئی اور ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو نسیان ہوتی ہے، اس سے بھی احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر امام بھول جائے، غلطی کر بیٹھے، تو مقتدیوں کو شور نہیں مچانا، کیونکہ وہ آپ کا امام ہے، آپ کا لیڈر ہے، آپ کا قائد ہے، آپ کا امیر ہے، آپ کو جو ہے حلال و حرام کی پہچان دے رہا ہے، وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، وہ آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، وہ مصلی رسول پر کھڑا ہوا ہے، آپ پیچھے ہیں، مقتدی ہیں، اس کی پیروی میں ہیں، اس کی اتباع میں ہیں، اس کی اقتداء میں ہیں، وہ تمہاری پیروی میں نہیں ہے۔ اس لیے اگر نماز میں مقتدیوں سے غلطی ہو جائے تو ان پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو پھر مقتدیوں پر بھی لازم ہوگا سجدہ سہو کریں جب امام کرے گا۔ حالانکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، ہمارے اوپر کیوں سجدہ سہو ہے؟ کیونکہ پیروی میں ہے، اتباع میں ہے، جو امام کرے گا وہی انہیں کرنا ہوگا۔ وہ رکوع کر رہا ہے تو رکوع میں جانا ہے، وہ سجدے میں جا رہا ہے تو سجدے میں جانا ہے۔ اگر کہیں وہ بھولا ہے، سجدہ سہو کر رہا ہے، تو آپ نے بھی سجدہ سہو کرنا ہے۔ اس سے امام کی اہمیت جو ہے واضح ہوتی ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں، چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، بھئی انسان لیٹ ہو سکتا ہے، ایک آدھا منٹ، 2 منٹ، 10-15 منٹ، کوئی حرج نہیں ہے، انتظار کر لیں، نماز کا وقت تھوڑا نکل رہا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہو تو پھر ہے، اور اگر جو ہے امام نہیں ہے تو خود نماز پڑھا دے۔ اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے نا۔ جس امام پر آپ اعتراضات کر رہے ہیں وہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، آپ کو وعظ و تبلیغ کرتا ہے، آپ کو جمعہ پڑھاتا ہے اور آپ کے سارے مسائل کو سن رہا ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہے، دعائیں کر رہا ہوتا ہے، ختم پڑھ رہا ہوتا ہے، سارے کام کر رہا ہوتا ہے، نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے، تو اگر چھوٹی موٹی غلطی ہے تو معاف کر دیں، کوئی بات نہیں ہے، اور آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ چاہے امامت کرا سکے، تو آپ کو تو ویسے ہی سوچنا چاہیے۔ تو الغرض امام کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ وہ عالم جو ہے انبیاء کا وارث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ نائب ہے، وہ بھی اسی طرح نماز پڑھا رہا ہے، اسی مصلی پر کھڑا ہے جس طرح
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مصلی پر کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھو تم بھی اسی طرح پڑھو۔ تو امام جو ہے اسی طریقے کو اپنا رہا ہے، وہی تکبیر تحریمہ ہے، وہی تلاوت قرآن ہے، وہی سورہ فاتحہ ہے، وہی رکوع ہے، اسی انداز سے ساری۔ باقی جو ہے اس جیسی نماز تو نہیں ہو سکتی جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز تھی، آپ کے صحابہ کی نماز تھی، لیکن وہ طریقہ تو اپنا رہا ہے، اس میں کہیں غلطی نہیں کر رہا۔ غلطی ہو رہی ہے تو سجدہ سہو کر رہا ہے، کوئی رکعت چھوٹ جاتی ہے تو اس نماز کو دوبارہ لوٹا رہا ہے، صحیح دین آپ تک پہنچا رہا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کے آپ کے لیے کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ اسے حقیر بنائیں گے، ملازم سمجھیں گے، تو پھر آپ کی نمازوں کو بھی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔